اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو ناظرین آج انشاءاللہ الرحمن نورانی قاعدے کا سبق نمبر 2 ہے ہمارا، یعنی کہ تختی نمبر 2، مرکبات کی تختی۔ تو ناظرین انشاءاللہ الرحمن آج کے سبق میں ہم صرف اور صرف 4 چیزیں، 4 نکات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلا نکتہ ہے کہ مرکبات کسے کہتے ہیں، مرکب کی کیا وضاحت ہے۔ تو ناظرین 2 یا 2 سے زیادہ حروف مل کر جو لفظ بنتا ہے نا، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے کاف الف، با کاف تا، ٹھیک ہے، کاف الف یہ 2 حرف ہیں جو ملے ہوئے ہیں، اور با کاف تا یہ 3 حرف ہیں، ٹھیک ہے، جو ملے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں کو مرکب کہیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اور دوسری ہماری چیز ہے، دوسرا ہمارا نقطہ ہے کہ اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین ان کو بھی بالکل اسی طرح پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلی تختی کو پڑھا تھا، یعنی کہ الگ الگ الف، با، تا، سا وغیرہ، اور اس تختی کو بھی عربی لہجے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اردو لہجے میں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یا، جیم، با، اور اسی طرح یا، ہا، با، یہ سارا کچھ آپ کو سکرین پر بھی انشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین تیسری چیز اور تیسرا نقطہ، اور وہ بھی بہت اہم ہے، جو ایک عام بندہ ہے وہ کیسے اس تختی کی پہچان کرے گا، یا پھر اگر کوئی استاد میری بات سن رہا ہے تو وہ اپنے بچے کو کیسے پہچان کروائے گا۔ تو ناظرین ہم نے 3 طریقے انشاءاللہ پیش کرنے ہیں آپ کے سامنے، کہ 3 طریقوں سے آپ اچھی طرح اپنے بچے کو گائیڈ کر سکیں گے انشاءاللہ، اور پہچان کروا سکیں گے۔ اور میں سے پہلا طریقہ ہے کہ رنگین قاعدہ استعمال کیا جائے، کیونکہ اس میں ہر حرف کو الگ الگ رنگ دیا گیا ہے اور بچہ رنگوں کے ذریعے حروف کی پہچان آسانی سے کر لے گا۔ یہ پہلا طریقہ تھا۔ تو ناظرین دوسرا ہمارا طریقہ ہے کہ جب حروف کو ملا کر لکھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ سر لکھا جاتا ہے، جو نیچے والا دڑ ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رنگوں کے ذریعے بچے کو اچھی طرح ان بدلتی ہوئی شکلوں کی پہچان کروائیں۔ بدلتی ہوئی شکلیں آپ کو سکرین پر بھی میں دے دوں گا بطور مثالیں۔ تو ناظرین تیسرا طریقہ ہے کہ بچے کو ایک حرف کے نقطے اوپر نیچے لگا کر اس سے پوچھیں۔ مثال کے طور پر تا ہے تو اس کے نقطے کاٹ کر نیچے لگا دیں، اور اب پوچھیں کہ بیٹا اب یہ کیا بنا ہے، اب یہ یا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بچہ نقطوں کے ذریعے اچھی طرح پہچان کرنے والا بن جائے گا۔ تو یعنی کہ کسی وائٹ بورڈ پر یا پھر کسی رف کاپی پر یہ بچے کو اچھی طرح پہچان کروائیں اور سمجھائیں۔ چوتھا ہمارا نقطہ اور آخری نقطہ اور آخری چیز ہماری یہ ہے کہ اس تختی کے اندر 3 ایسے حروف ہیں جن کو اکثر غلط پڑھا جاتا ہے، یا پھر پڑھایا جاتا ہے، یا پھر سمجھا نہیں جاتا یا سمجھایا نہیں جاتا۔ وہ آپ کو سکرین پر بھی دکھ رہے ہیں، وہ اس طرح لکھے ہوئے ہیں، الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ، جس طرح لکھے ہیں ایسے ہی پڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین ان کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب الف، واو، یا پر حمزہ آ جائے نا تو پھر یہ تینوں حمزہ بن جاتے ہیں۔ ہاں لکھا تو ایسے ہی ہے، الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ، لیکن ان کو سمجھایا جائے، یعنی کہ بچے کو پہچان کروائی جائے کہ بیٹا جب الف، واو، یا پر حمزہ آ جائے نا تو پھر اس الف اور واو اور یا کو حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تب وہ الف، واو، یا نہیں رہتا، ٹھیک ہے پیارے ناظرین۔ اس طرح اپنے بچے کو اچھی طرح پیارے انداز میں پہچان کروائیں۔ جیسے کوری آ، ٹھیک ہے، اب اس مثال کے اندر آپ سکرین پر دیکھیں، اس مثال کے اندر یا کے اوپر حمزہ ہے اور اس پر زبر ہے۔ اب یہاں پر یا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قوری یا ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ قوری آ حمزہ کی آواز پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس یا پر حمزہ آ چکا ہے، اب یہ اس یا کو حمزہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے ناظرین۔ اس طرح بچے کو تھوڑی سی پہچان کروا دیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ہر معاملے کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو ناظرین آپ کے سامنے 4 نکات اور 4 چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے بیان کر چکے ہیں۔ پہلی چیز میں نے بتائی ہے
کہ مرکب کسے کہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ اس تختی کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور تیسرا نقطہ اور تیسری چیز یہ بتائی ہے کہ بچے کو آپ اچھی طرح کیسے پہچان کروا سکتے ہیں، اور یہ 3 طریقے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ کیسے اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں، پہچان کروا سکتے ہیں۔ چوتھا نقطہ اور چوتھی چیز یہ بیان کی ہے کہ اس تختے کے اندر 3 ایسے حروف ہیں جن کی پہچان کروائی جائے بچے کو، اور خود بھی کی جائے کہ الف واو یا، جب ان پر حمزہ آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن پھر کسی اگلی ملاقات میں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تو ناظرین اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اللہ سونے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔